مسئلہ الیکشن کی ڈیٹ پر الیکشن ہونا ہے اور پھر وہی کچھ کرنا جو 2018 میں ہوا تھا. تو 18 میں بھی تو الیکشن تو ہوئے تھے. تو آپ نے آج ملک کا جو حشر کر دیا ہے یہ غلط طریقے سے جیرمینڈنگ کر کے حشر ہو گیا نا. جینوئن لوگ اگر ہوتے پورے پنجاب سے لے کر یہاں تک تو آج ملک کا یہ حشر نہیں. ہم مجبور ہو کر بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اب الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے تو یقیناً ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی کہ بھائی ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھائی ہماری بات ثبوت دینے کے باوجود بھی چیزیں نہیں ہٹ رہی ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ سندھ میں ایک نہیں درجنوں جگہوں پہ، میں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، ایک جگہ دکھایا کہ بھئی ڈاکو آ گئے، پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کر دیا، ڈاکو، آفیشیل ڈاکو، اور وہ ڈبے اور اسٹاف اغوا کر کے لے گئے، پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے گئے. اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے. ٹائمنگ کے ساتھ 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے چھوڑ جاتے ہیں واپس، اور اندر سے ڈبے بھرے ہوئے نکلتے ہیں اور اندر سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکل رہا ہے اور اس کی جیت کا پھر اعلان بھی ہو گیا. اس بندے کی جیت کا اعلان ہو گیا. اگلے دن چیف الیکشن کمشنر کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. اس کے اگلے ہفتے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، سیک ہو جانا چاہیے تھا پورے سندھ میں. پھر کراچی میں جب دوسرا مرحلہ ہوا آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے. ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے ہیں اور ڈبوں کو بھر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر. اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے سندھ کا چیف الیکشن کمشنر، اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں، کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب جہاں پر 2018 کے الیکشن کے بعد اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے جیریمینڈنگ کر کے. انتخابات سے پہلے کا عمل ہوتا ہے ڈیلیمیٹیشن، حلقہ بندیاں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات یکسر یک جنبش قلم سب ایکسپٹ ہو جائیں، ہمارے جائز مطالبات، جائز سارے جائز ڈیلیمیٹیشن وہ یکسر سارے کے سارے کینسل ہو جائیں؟ یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. ان کا کارکن بیٹھا ہوا ہے، ان کا جو خالد بھائی نے بتایا حلف یافتہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے 1 سال پہلے لوکل گورنمنٹ جتوایا اب یہاں بیٹھے ہوئے. تو ایسے انتخاب نظر آ رہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن میں کیا کر دیا انہوں نے. ان کے رہتے ہوئے یہ انتخابات نہیں فیئر اینڈ فری ہو سکتے. اور یہ ہماری آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو دعوت ہے، کوئی لوگ ابھی بہت سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے، ہم یہ آج نہیں کر رہے یہ بات. اب سے گلشن والا جلسہ ہمارا تھا اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. کیا ڈیٹ تھی؟ 15 دن پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے کی بات ہے. لیکن آپ پورے سال بھر میں ایم کیو کے ریکارڈ پہ آپ سارے بیانات، ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، ان کی بات کی ہے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو رہا. تو آج مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے. خالد بھائی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ بھائی ہم پھر ایسے انتخابات کو نہیں مانیں گے. ان کے پاس ایسی کیا لیڈرز ہوئی ہے کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہے، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا. دوسرا یہ کہ سندھ میں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ افراد کے تبادلے ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کو ڈیلے کرانا چاہتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ متنازع بنانا چاہتا ہے. بھائی ایک میری بات یا کسی بھی میرے اتحادی کی بات مانے بغیر یہ ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہونا چاہیے نا کہ جو بندہ انچارج ہے اور جس کے جو لوکل گورنمنٹ جس نے کرا ہے. مجھے بتاؤ کسی کو لوکل گورنمنٹ کے غلط الیکشن ہونے پہ کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں؟ سارے کیمرے کے آگے، اس کے بعد میرے بولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میرے پارٹی کے بولنے کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ چلے میں لوکل گورنمنٹ، ہم تو خود ہی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اب گیا بندہ، اب گیا. بھائی وہ بندہ یہ اتنا سینسیٹیو جنرل الیکشن کرانے جا رہے ہیں جہاں پر پہلے آپ کو پتا ہے 2018 میں کیا کچھ ہو چکا ہے. اور پھر
تو ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے یہ والی بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اب اس جنرل الیکشن کو جو کہ ہمارے پہلے 2018 میں ہاتھ ہو چکا ہے, اب آپ اس چوہان صاحب کو اور درانی صاحب کو رکھ کر اچھا میں نظر آنے لگے ساری باتیں کہ جو ہماری ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, یعنی کیسا اس میں اتفاق ہے کہ ہماری ایک بات بھی صحیح نہیں اور پیپلز پارٹی کی ساری بات صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ بھائی اسی آدمی کے پاس آروز لگانے کی پاور ہے, یہی بندہ جو ہے وہ رزلٹ تیار کرے گا. ہم کیسے ایسے بندے کی موجودگی میں انتخابات کے صحیح ہونے کا اعتبار کر لیں؟ تو صرف مسئلہ الیکشن کی ڈیٹ پر الیکشن ہونا ہے اور پھر وہی کچھ کرنا جو 2018 میں ہوا تھا. تو 18 میں بھی تو الیکشن تو ہوئے تھے. تو آپ نے آج ملک کا جو حشر کر دیا ہے یہ غلط طریقے سے جیرمینڈنگ کر کے حشر ہو گیا نا. جینوئن لوگ اگر ہوتے پورے پنجاب سے لے کر یہاں تک تو آج ملک کا یہ حشر نہیں. تو آج کیا پاکستان اس بات کا مکمل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایم کیو جیسی پارٹی کو اور جن کا مینڈیٹ ہے اور بھی جتنے لوگوں کا اس کو بے دخل کر کے آپ کوئی جیرمینڈنگ کریں؟ یہ کل ایک ایکس پولیس آفیسر نے انٹرویو دیا ہے, آپ سنیں ان کی باتیں یار. 700 ارب روپے کہہ رہے مجھ سے باہر گیا ہے. 700 ارب روپے میں 50 ارب روپے خرچ کر کے آپ الیکشن جو ہے وہ یا 100 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے آپ پورا الیکشن خریدنا چاہتے ہو. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, یہ الیکشن خریدنا چاہتے ہیں اور خرید رہے الیکشن. تو 200 ارب روپے بہت ہوتے ہیں اشد, یہ ہمارے آپ کے لیے تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں بھائی, 1 ارب روپے نہیں گن سکتے. تو 200 ارب روپے اگر 700 ارب تو ایک ٹیکا ہے نا 700 ارب کا جو باہر گیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, ان کے سرکاری افسر پولیس افسر کہہ رہے, امپورٹنٹ آدمی کہہ رہا ہے اور سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. تو جب سسٹم چل رہا ہے, خالد میں نے کہا کہ تسلسل ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تسلسل ہے پیپلز پارٹی کے 15 سال کی گورنمنٹ کا. بندے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, افسران وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے. تو بھائی رزلٹ بھی اناؤنس کر دو, رزلٹ الیکشن کمیشن یہ اعجاز چوہان صاحب سے رزلٹ اناؤنس کر دو. کیا ضرورت پڑی ہے پھر آپ کو یہ الیکشن پہ پیسے لگانے کی, ابھی خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ اربوں روپے آپ لگا کر اگر آپ نے ہمیں بھی تھکا کر اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو بھائی پیپلز پارٹی ایک کام کرے, اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کروا لے, اس سلسلے سے اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کرا لے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس لیول پہ نہ لے کر جائیں کہ ہمیں آج یہ بات, 1 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے. کوئی بھی آج کے ہونے والے تناظر میں ہماری باتوں کو نہ لے, ہم مجبور ہو کر بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اب الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے تو یقیناً ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی کہ بھائی ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھائی ہماری بات ثبوت دینے کے باوجود بھی چیزیں نہیں ہٹ رہی ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم الیکشن ایسی ہونے دیں گے؟ پھر الیکشن تو ہمیں مجبوری یہ والی بات کرنی پڑی. شکریہ. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.